پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں ساول نیٹ ورک۔ عظیم خرابی صحت کے باعث کچھ دن میں پروگرام سے آؤٹ رہا اور میری جگہ پروگرام کی ہوسٹنگ محمد صفت الحسنین ایڈوکیٹ صاحب کرتے رہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار صاحبزادہ محمد رفیع اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضلع بکھر کے ممبران اسمبلی اس وقت کچھ لاہور میں ہیں اور کچھ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور جو بکھر کی سیاست ہے وہ لاہور اور اسلام آباد میں شفٹ ہو گئی ہے۔ ملک ظفر عباس چھینا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے علیم خان صاحب سے لاہور میں ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بکھر کا ایک رکن صوبائی اسمبلی امیر محمد خان نصر خیلی صاحب وہ شامل ہوا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ووٹرز اور کینڈیڈیٹس کی حمایت سے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور وہ جیت گئے تھے۔ محمد صلی اللہ مستی خیل صاحب جو ہے ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشید اکبر خان کہاں جائیں گے، نوانی گروپ کہاں جائے گا، لاہور کے محاذ پر کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے شاہ صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ یہاں الیکشن جب ختم ہوئے تو پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے لاہور اور اسلام آباد کی سیاست میں گرما گرمی پیدا ہو گئی، کیونکہ اقتدار جو حاصل کرنا ہے وہ لاہور اور اسلام آباد میں ہی بیٹھ کر جوڑ توڑ کرنے ہیں اور اقتدار حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح جو ملک ظفر عباس چھینا ہیں وہ آزاد حیثیت سے PP91 سے MP منتخب ہوئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب کوئی بھی ممبر الیکشن جیتتا ہے اور آزاد لڑنے والے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی حکومت بن رہی ہوتی ہے ہم اس طرف ہی جائیں گے، اور بکھر کی تو یہ روایت ہے کہ یہاں زیادہ تر آزاد ہی الیکشن لڑا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس دفعہ پورے ملک میں جو تحریک انصاف سے جب بلہ لے لیا گیا تو وہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے۔ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حلف دے دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو کہیں گے ہم وہی اسی طرف جائیں گے اور وہی ہماری پارٹی ہوگی۔ اور اسی طرح لیکن بعض لوگ جو ہے وہ صرف وہ پارٹی نہیں بلکہ مفادات دیکھتے ہیں۔ ووٹ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ذاتی مفاد بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اور پھر علاقائی طور پر اگر وہ کام نہیں کروائیں گے تو آنے والے الیکشن میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ملک ظفر عباس چھینا اس وقت تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ میں پنجاب میں ایک تو ان کے جو ممبر ہیں مکمل ہو چکے تھے، وزیر اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو نامزد کیا جا چکا تھا، اور پھر دیگر بھی کئی ایسے معاملات تھے جس وجہ سے کہ ملک ظفر کے لیے کچھ رکاوٹیں تھیں، تو انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو ہی مناسب سمجھا کہ میں ان کی معرفت ہی اقتدار تک پہنچوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ جو گیم انہوں نے کی ہے، حالانکہ استحکام پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ سید اکبر خان نعمانی اس میں شامل تھے اور بنیادی یعنی ممبر بھی ہیں، اور ان کی سید اکبر خان جنرل سیکرٹری تھے۔ اگر وہ دوبارہ سے بحال ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے ان ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ملک ظفر عباس چھینا اور سید اکبر ایک ہی پارٹی میں رہ پائیں گے؟ سید اکبر خان صاحب سرگودا ڈویژن کے پریزیڈنٹ اور مرکزی شورا کے ممبر ہیں، تاحال ہیں۔ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ وہ جہانگیر ترین کے زیادہ قریب تھے، جہانگیر ترین پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اب علیم خان صاحب کی کیا سیاسی پوزیشن ہوتی ہے، اور وہ سیاسی طور پر جو ہوتا ہے وہ آپ اگر گزشتہ الیکشنوں میں دیکھیں تو ایک ہی جماعت میں دونوں گروپ بھی رہ چکے ہیں۔ مثلا تحریک انصاف کو آپ دیکھ لیں، حالانکہ نیازیوں کو نعمانی پسند نہیں کرتے، نعمانیوں کو نیازی پسند نہیں کرتے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ بھی سید اکبر خان صاحب نے 3.5 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایک ہی پارٹی میں یہاں وڈیروں کی مخالفت اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ووٹر سپورٹر کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب وڈیرے منتخب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ ذاتیات بنا کر وہ اپنی دشمنیاں بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ ملک ظفر عباس چھینا اور عامر عنایت خان شانی صاحب نے عطا تارڑ صاحب کے خلاف ایک بیان حلفی جو سابقہ گورنمنٹ تھی ایک بیان حلفی سبمٹ کروایا تھا، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عطا تارڑ صاحب نے جو کہ مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے کوئی پیسوں کی آفر کی ہے سیٹ کے بدلے، اور وہی بیان حلفی پھر ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے تھے،
اور انہی کو بیس بنا کے حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو صوبائی گورنمنٹ تھی وہ گرا دی گئی تھی اور پورا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا. کیا ابھی جو آئی پی پی میں گئے ہیں غضنفر عباس چینا تو ان میں وہ جو بیان حلفی تھا نون لیگ میں جانے کے لیے وہ تو رکاوٹ نہیں بنا یا پھر انہوں نے خود ہی آئی پی پی میں جانے کا مظاہرہ کیا؟ اور دوسرا امیر محمد خان پیپلز پارٹی میں گئے ہیں, کیا ان کا یہ بصیرت امیز فیصلہ ہے یا پھر جو ہے وہ انہیں پی ٹی آئی میں ہی رہنا چاہیے تھا؟ لیکن آپ نے ساتھ ہی ایک بات کر دی ہے کہ حلقے میں پروجیکٹس اور جو ہے ترقیاتی کام لانے کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں جانا ضروری ہوتا ہے. ویسے تو وہ آزاد حیثیت سے جیتے تھے تو ان کا فیصلہ بھی آپ درست مان رہے ہیں؟ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعی ملک غضنفر عباس چینا کے لیے یہی مسئلہ تھا جو اس پارٹی میں چلے گئے ہیں, اور اب بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ عامر عنایت شاہانی کے لیے بھی وہ بیان حلفی مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ کہاں تک حقیقت ہے یہ وقت بتائے گا. اب امیر محمد خان صاحب کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصولوں کے اور یہ سیاسی نظریات کے یہ خلاف بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں. اب دیکھیں وہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن, وہ آزاد الیکشن 18 میں لڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور پھر تحریک انصاف کی صفحہ اول میں رہے. پھر وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے گروپنگ میں, پھر وہ واپس آ گئے تحریک انصاف میں, پھر انہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا. پھر اس کے بعد انہیں تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن جو ہو رہے تھے پنجاب کے اس میں باقاعدہ ٹکٹ جاری کیا. پھر اس کے بعد وہ روپوش رہے, روپوش رہنے کے بعد وہ سامنے آئے, انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اور 9 مئی کی مذمت کا بیان بھی دیا. پھر اچانک پتہ چلا کہ حکیم محمد خان مستی خیل کو ٹکٹ مل گیا ہے. پھر حکیم محمد خان سے ہوتے ہوئے پھر باقاعدہ مستی خیلوں کی ویڈیو جاری ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ تقریر کی, اور جب ثناء اللہ خان مستی خیل روپوشی گزار کر واپس آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب تحریک انصاف کا ٹکٹ میرے کہنے پر عمران خان نے امیر محمد خان کو دے دیا ہے. اور امیر محمد خان جو سب سے زیادہ لیڈ سے اس ضلع سے الیکشن جیتے ہیں تو انہیں تحریک انصاف کی وجہ سے ہی ووٹ پڑے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہتے, وفا کرتے. اقتدار تو چند دن کا ہے. موجودہ حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلیاں اتنی مضبوط ہوں گی یا اسمبلیاں چل سکیں گی یا ترقیاتی کام کروا سکیں گی. جو ملکی معاشی صورتحال بھی ہے اور سیاسی صورتحال میں نہیں سمجھتا. تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ ثناء اللہ خان مستی خیل کے ساتھ کھڑے رہتے اور وفا کرتے. لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ گروپ نے فیصلہ کیا اور ثناء اللہ خان مستی خیل کے فیصلے کے مطابق وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہی خبر ہے. شاہ صاحب میرے پاس یہی سورسز کی خبر ہے اور بالکل کنفرم خبر ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے چاہے وہ مستی خیل گروپ کا ہو یا حسن خیلی گروپ کا ہو, وہ ہمارا فورم موجود ہے, اس کی تصدیق یا تردید کر سکتا ہے. لیکن ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ یہ جو ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب ہیں, امیر محمد خان حسن خیلی صاحب ہیں اور ملک غضنفر عباس چینا صاحب ہیں, ان تینوں کی لاہور میں ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ ملک غضنفر عباس چینا کے لیے چونکہ وہ جو بیان حلفی ہے وہ رکاوٹ بھی ہے اور نون لیگ میں آلریڈی نوانی گروپ موجود ہے, تو نون لیگ میں جانے کی بجائے نون لیگ کے نمبر بھی پورے ہو گئے تھے تو وہ ویٹیج کے لیے پولیٹیکل ویٹیج کے لیے وہ آئی پی پی میں چلے گئے. اور دوسرا جو امیر محمد خان ہے وہ دونوں جو ان کے دوست ہیں محمد ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب اور غضنفر عباس چینا صاحب, تو ان کی مشاورت سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے ہیں. یہ ہمارے سورسز نے خبر بتائی ہے. یہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جب ملک غضنفر عباس چینا سے ملنے گئے تو ساتھ ہی گاڑی میں محمد ثناء اللہ خان مستی خیل اور امیر محمد خان بھی موجود تھے, لیکن وہ ملاقات کے لیے نہیں گئے, ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے. اسی طرح جب اسلام آباد میں امیر محمد خان گئے تو دونوں صاحبان بھی ان کے ساتھ اسلام آباد میں گئے ہیں. اس خبر کی تردید یا تصدیق کے لیے ہمارا فورم موجود ہے. شاہ صاحب شارٹلی یہ بتائیے گا کہ رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کے کابرین کی ملاقات ہوئی ہے, ایک ایسی جماعت کے جو مسلسل مولانا کے خلاف ایک کمپین چلاتی رہی ہے اور مولانا کا بھی بڑا سخت موقف رہا ہے. تو ایسے ماحول میں دونوں پارٹیوں کے ڈائلاگ اور دونوں اطراف سے ماحول تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے. آپ اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماجد بھائی, اس سے قبل میں تھوڑی سی ایک پاکستانی قوم کو اور ضلع بکھر کی عوام کو ایک تھوڑی سی شعور دلانا چاہوں گا اسی پوائنٹ پر
کہ آپ دیکھیں یہ پرچی الیکشن کی جو پرچی ہے اس کو الیکشن کی پرچی ہی سمجھیں، الیکشن کو صرف الیکشن ہی سمجھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ملکی سطح پہ بھی دیکھ لیں اور مقامی سطح پہ بھی دیکھ لیں کہ جب ہم الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگ جو ہے واٹر سپورٹر جو لوگ ہیں ان کی آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آئے روز تھانوں تک مسئلے اور آئے روز دیگر معاملات جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. لہذا خدا کے لیے یہ جمہوریت ہے اور یہ جمہوری طریقہ ہے کہ آپ ووٹ کی پرچی سے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں. وہ جیتے یا ہارے ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. اس کے بعد اپنا کام کریں اور اپنے بچوں کے لیے رزق کمائیں اور بچوں کو کھلائیں. اور باقی رہ گئی بات مولانا فضل الرحمان کی، اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی شدید مخالفت رہی، لیکن جب سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں اور یہ بہت اچھی ملاقات ہوئی اور یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے. ہم اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ایسا ہونا چاہیے. سیاست میں کسی سیاسی جماعت کے دروازے بند نہیں ہوتے، مذاکرات کے لیے بھی اور شامل ہونے کے لیے بھی. مولانا فضل الرحمان سے ہم نے جو دیکھا ہے، ہمارے ذرائع ہیں کہ بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ مل کر ہی اگر حکومت بن سکے گی تو بنائیں گے، جو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے بیٹھیں گے، احتجاج کرنا پڑے تو کریں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے جاتے ہیں، یہ آگے چل کر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن واجد بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں آخر میں کہ مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو میں نے 85 سے لے کر آج تک یہ سیاست دیکھی ہے یا الیکشن دیکھے ہیں یا اسمبلیاں دیکھی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت قومی اسمبلی چل سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے اور جمہوریت جو پھیلے پھولے، کیونکہ جمہوریت کی بقا ہی ملک کی بقا ہے اور ملک کی بقا ہی معاشی بقا ہے اور معاشی بقا ہی غریب لوگوں کے رزق کے ساتھ منسلک ہے اور تب پاکستان مضبوط ہے. کہیں حالات خدا نہ خواستہ 1977 کی طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب عجیب قسم کی صورتحال ہے. جو حکومت بنانے کے لیے تیار بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وزارت بھی نہیں لیں گے، کوئی عہدہ بھی نہیں لیں گے، سپورٹ بھی کریں گے. تو ایسا ناممکن ہے اس ملک میں کہ عہدہ بھی نہ لیا جائے اور وہ سپورٹ بھی کرے. کب تک کریں گے؟ بالآخر وہ بیساکھیوں کی جو صورتحال ہوگی جس پر وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ کتنے تک قائم رہیں گی. تو اس لیے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ حکومت اگر بنے گی تو 6 ماہ یا 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی. ایک بار ہمیں الیکشن کی طرف پھر جانا پڑے گا یا کوئی اور صورتحال سامنے. بہت شکریہ. یہ تھے محمد ظفر شاہ ہاشمی صاحب جو ملکی اور پھر لوکل سطح پہ جو پولیٹکس ہے اس پہ جاندار تجزیہ دے رہے تھے. ناظرین، الیکشن ہمیشہ جمہوریت کا دروازہ ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان میں یہ دروازہ بڑے بڑے جاگیردار، انڈسٹریلسٹ یا پھر دولت کے پجاری ہی کھولتے ہیں اور عوام پھر جو ہے تالیاں بجاتے رہ جاتے ہیں. الیکشن جب بھی آتے ہیں، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ بکھر میں یہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بڑے کے ساتھ بھائی گتھم گتھا ہوتے ہیں. بکھر ایک پرامن ضلع ہے اور آپس میں اتحاد اور رواداری کے فروغ کے لیے ہم سب کو، میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.